بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ویلا کریں گے لیگیومینس کراپس، پھلی دار فصلوں پہ۔ سب سے پہلی بات ہمارے ماہرین اور ہمارے کسان یہ سمجھتے ہیں کہ جو پھلی دار فصلیں ہیں، پھلی دار اجناس ہیں، ان کو نائٹروجن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ 100% غلط بات ہے۔ جتنی بھی پھلی دار جنسیں ہیں، ان کی جڑوں پہ خاص قسم کی گانٹھیں بنتی ہیں، تو وہ گانٹھیں، ان گانٹھوں کے اندر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو نائٹریفائنگ بیکٹیریا کہتے ہیں۔ وہ فضا کی نائٹروجن کو جذب کر کے نائٹریٹ کی شکل میں ترتیب دیتے ہیں، اور نائٹریٹ ہی پودے کا پسندیدہ کمپاؤنڈ ہے نائٹروجن کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوڈیولز جب پودا میچورٹی پہ پہنچتا ہے، جوانی پہ پہنچتا ہے، جب اس پہ پھلی بننی شروع ہوتی، پھر جا کے بنتی ہیں۔ اس سے پہلے جو اس فصل نے گروتھ کرنی ہے تو اس کے لیے تو اس کو نائٹروجن لازمی چاہیے۔ پھر وہ جو نوڈیولز بنتی ہیں، گانٹھیں بنتی ہیں، اس نائٹروجن کو پودا خود استعمال نہیں کرتا۔ وہ نائٹروجن زمین کے اندر ہی رہ جاتی ہے اور فار دی نیکسٹ کراپ ہوتی ہے۔ یہ ذہن نشین کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے لیگیومینس کراپس کو نائٹروجن ابتدا میں دیں گے تو صحیح گروتھ کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کراپس جو ہیں، ان کو موسٹلی ہم نگلیکٹڈ حالت میں رکھتے ہیں، ان پہ اتنی توجہ نہیں دیتے، کھاد پانی اسپرے اور کیڑے مار دوائیوں کا استعمال، تو اس وجہ سے ان کا جو نیٹ ریٹرن ہے وہ بھی کم ہی رہتا ہے۔ میں نے اپنے ادھر بہاڑی میں ایک گاؤں میں تل کی فصل کو پہلے وٹیں بنوائیں ریجز سے، کراؤن ریجز، چوٹی پہ ایک لائن لگائی اور 2 سائڈوں پہ لائنیں لگائی، چوپا لگا کے۔ اور اس کو چوپا لگانے سے پہلے ہم نے جو پانی لیا اس میں یہ سلسلہ فاسفورک ایسڈ، زنک سلفیٹ، کاپر، بورک، میگنیشیم، سارا عام حالات میں 4 ایکڑوں میں تو اس میں ہم نے 6 ایکڑوں پہ لے گیا اس کی اپلیکیشن ہے۔ بڑا پودا زبردست اور اسٹرانگ، اور اس کی پھلی بڑی زبردست تھی۔ جو تل کی فصل ہے، اس پہ سبز تیلا بھی آ جاتا ہے، وائٹ فلائی بھی آ جاتی ہے، اور ایک فنگس آتی ہے جو اس کو خاص کر خراب کرتی ہے۔ اگر ہم کاپر سلفیٹ، زنک سلفیٹ کو تھرو روٹ استعمال کریں تو وہ پودے کو فنگس کے اگینسٹ امیون کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو بورک ایسڈ ہے وہ پودے کو اگینسٹ انسیکٹ امیون کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر جو فاسفورک ایسڈ ہم بناتے ہیں تو یہ بہت بڑا پوائزن ہے فاسفورس۔ پودے کے جسم میں اگر فاسفورس کی مقدار پوری ہو جائے تو سکنگ پیسٹ کے لیے وہ پودا خود امیون ہو جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ ماہرین، اکثریت ماہرین کی، فاسفورس جو ہے وہ اموبائل ایلیمنٹ، زمین میں حرکت نہیں کرتا، تو اس کو حرکت دینے کے لیے میگنیشیم ریکوائرڈ، اور میگنیشیم کے مختلف مرکبات ہیں، میگنیشیم نائٹریٹ، میگنیشیم سلفیٹ، میگنیشیم کلورائڈ۔ تو اس میں سے میگنیشیم کلورائڈ نے سب سے اچھے نتائج فیلڈ میں، فارمر کی زمین پہ بہترین نتائج میں نے لیے ہیں، اور میری آبزرویشن یہ ہے کہ میگنیشیم کے بغیر فاسفورس پودے کے لیے زمین میں تو پڑی ہوگی لیکن بیکار ہوگی، اس کا استعمال نہیں کر سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمین کے اندر جو پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے اس کو میگنیشیم کلورائڈ نے بہت امپروو کیا ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ چٹا کلر، اور سوڈیم، فری سوڈیم، سوڈیم کا پورا کالا کلر،
دونوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے میگنیشیم کلورائڈ، اور کیلشیم کاربونیٹ جو ہے اس کو کیلشیم کلورائڈ بنا دیتا ہے، جو 100% پانی میں حل پذیر ہے۔ پودے کے لیے غذا کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کیلشیم اور کلورائڈ دونوں پودے کی غذا ہے، اور زمین کے جو ذرات ان کو واش کر کے پانی زیادہ جذب کر کے زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو کراپس ہیں، تل ہو گیا، یہ آپ کا کیا دال کہتے ہیں اس کو یار، مونگ کی فصل، اور تیسرا گوار، تو یہ لمبی جڑوں والی فصلیں ہوتی ہیں، اور زمین کی گہرائی سے نیوٹرینٹس بھی لیتے ہیں اور نمی بھی لیتے ہیں، اور اگر زمین زیادہ دیر تک زیادہ پانی جذب رکھے گا تو ایک تو بار بار ہمیں پانی لینے سے بچت رہے گی، اس وجہ سے جڑی بوٹیاں بھی کم ہوں گی، اور زیادہ دیر سے پانی دینے سے پودے کا جو سیل سیپ ہے، خون ہے، وہ گاڑھا رہے گا۔ تو اگر پودے کا خون گاڑھا ہو تو جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں، تو اس کا خون پینے والے کیڑے ہیں، ان کے لیے دقت ہوگی اس کا رس چوسنا، اس کا خون چوسنا۔ تو نتیجتاً ان فصلوں پہ وائٹ فلائی یا سبز تیلا تو فنگس کا اٹیک کم ہوگا اور بڑی اچھی پیداوار ہوگی۔ میرا ایک دوست ہے 99 کسو حال میں آوان فیملی تعلق، ان کا رقبہ خراب تھا، وہاں گندم کے لیے اس نے یہ کیمیکل استعمال کیے، تو گندم پہ اتنے اچھے نتائج نہ آئے تو وہ میرے سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ زمین کے اندر وہ نمکیات جو پودے کی غذا نہیں ہے، کیلشیم کاربونیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ، تو وہ عام حالات میں عام کھادوں کی وجہ سے پانی میں حل نہیں ہوتے، زمین میں موجود ہے لیکن پانی میں حل نہیں ہوتے۔ جو پانی میں حل نہ ہو اس کو پودا استعمال نہیں کر سکتا، اور پودے بھی ان کا منفی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ ہم پورا فارمولا بنا کے فاسفورک ایسڈ، زنک سلفیٹ، کاپر سلفیٹ، بورک ایسڈ ساتھ میگنیشیم دیں گے، نائٹروجن زیادہ، نائٹروجن میں یوریا جو ہے جیسے ہی پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہ بنتا ہے امونیم کاربونیٹ۔ امونیم کاربونیٹ جو ہے انسٹیبل کمپاؤنڈ ہے، تو فوری طور پہ کنورٹ ہو کے نائٹرک ایسڈ بن جاتا ہے۔ جو بھی ایسڈ ہوگا وہ آپ کے زمین کے کلر شور کو کم کرے گا، پی ایچ کو کم کرنے کا ذریعہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جو کیمیکل مل کے یوریا کے نائٹرک ایسڈ بننے کی صورت میں وہ سارے نمکیات کیلشیم کاربونیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ بھی پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ تو پانی میں حل ہونے کی وجہ سے حالانکہ وہ پودے کی غذا تو نہیں ہے لیکن پودا ان کو اپٹیک کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پودے پہ منفی اثر آتا ہے اور آیا ہے، اور پیداوار جتنی توقع ہم کرتے تھے وہ نہیں ملی۔ اس وجہ سے کافی سارے کسان ہم سے آئے ہوئے، لیکن نیکسٹ ٹائم جب وہیں انہوں نے دوبارہ کو فصل لگائی تو اس کا رزلٹ حیران کن تھا۔ کل میں ٹوبا ٹیک سے گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک میرا گروور ہے، تو بلوچ فیملی تعلق ہے، تو پہلی دفعہ کاٹن پہ استعمال کیا، سٹرس اور کاٹن اکٹھا لگا ہوا تھا، تو وہ رزلٹس اچھا نہ ہوا اور بہت انائے تھا، اور میرے جو ملنے والوں سے اکثر میری شکایت کرتا تھا۔ تو نیکسٹ ٹائم جب اس نے کاٹن کاٹ کے گندم لگائی تو اس گندم کو انہوں نے وہ کھاد بھی کوئی اچھی نہ دی، پانی بھی اتنا اچھا نہ دیا، لیکن جس کو اچھا پانی اچھی تھا اس سے وہ اس کی پیداوار دگنی ہوگی۔ پھر وہ کل خصوصی طور پہ میرے سے ملنے اور میرے سے ریکویسٹ کر کے کیمیکل منگوائے ہیں۔ اسی طرح وہ جو عوان صاحب 9912 میں انہوں نے وہاں تل لگا دیا، گندم کاٹی، کاٹن کاٹی، کاٹن پہ انہوں نے اس کے بعد تل کاشت کر دی۔ تل کی پیداوار جو ہے خلاف توقع وہ 30 من فی ایکڑ تک چلی گئی، جو کہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ پھر اس نے ذاتی طور پہ پھر سے میرے سے رابطہ کیا، لیکن سر یہ کیا ہوا، میں نے جو پیداوار ایکسپیکٹ کی تھی کاٹن پہ وہ ہوئی نہیں، اب میں تیل لگایا تو اس پہ اس کی جو پیداوار ہے کچھ اور ہی زیادہ تھی۔ تو میں نے کہا نوجوان، اصل میں یہ فیکٹر ہے کہ زمین کے اندر نمکیات کی مقدار اگر زیادہ ہو، پودے کی برداشت سے زیادہ ہو، پہلے تو پانی میں نہ حل پذیر تھے، پھر وہ پانی میں حل ہو گیا اور پودے نے اس کو اپٹیک کر لیا اور اس پہ اس کا منفی اثر آیا۔
تو ایسی صورت میں آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو ایسے فیلڈ میں تو آبپاشی زیادہ دینی پڑتی ہے اور اس میں نائٹروجن اضافی دینا، 1 سے 3 بیوری نائٹروجن پہ اسی لیے ہم پہنچے ہیں کہ چاہے جس زمین میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہو اور پانی میں ہو لگے، وہ پودے کو نیگیٹو امپیکٹ دے، پودے کی گروتھ کو روکتی ہے۔ پھر ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نائٹروجن نے بہترین نتائج دیا، تو ہم اس کو یوریا 1 کی بجائے 3 بیگ والی کر دیتے ہیں۔ تو یہ گوار کی فصل، گوارا جس کو ہم کہتے ہیں، یا یہ آپ کی جو مونگ کی دال ہے اور یہ تل ہے، ان کو اگر ہم یہ کیمیکل ابتدا میں ہی سوئنگ ٹائم پہ ہی، عام طور پہ یہ فصلیں ہم چھٹے سے کاشت کرتے ہیں، تو میری رائے میں ہمیں اس کو ڈرل کرنا چاہیے۔ گندم کاٹن والی ڈرل سے ہی یہ کاشت ہو سکتا ہے اور بہترین نتائج دے سکتے ہیں۔ بیج مقررہ بیج سے بے شک آدھا مقدار بیج استعمال ہو، اس میں 15 سے 20 کلو 25 کلو MOP کھاد لال رنگ والی بیج کے ساتھ مکس کر دیں۔ جب ڈرل چلے تو ڈرل والا ڈرائیور بندہ جو اس کو دوڑانے نہیں، ڈرل آرام سے چلائے اور ایک بندہ ڈرل کے پیچھے اوپر کھڑا ہو جائے اور بیج کو اور MOP کھاد کو آپس میں ملاتا رہے۔ ادروائز کھاد وزنی ہوتی ہے، بیج اس سے وزن میں ہلکا ہوتا ہے تو وہ تیر جاتا ہے اوپر، پہلے اکیلی کھاد کیرا کرے گی، پھر بعد میں اکیلا بیج کرے تو وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کو پریکٹیکلی ایسے کہ بندہ کھڑا ہو بیج کو کھاد میں ملاتا رہتا ہر وقت۔ تو MOP کھاد دنیا کی واحد کھاد ہے جو بیج کے ساتھ ملائی جا سکتی ہے اور اگتے پودے کو یہ ڈیمیج نہیں کرتی بلکہ اس کو سیکیور کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ جہاں بھی اس کا دانہ پڑا ہوگا، اس کے آس پاس جتنی نمی ہے وہ اپنی طرف کھینچ کے اس کو جذب کر لے گا اپنے ساتھ، وہ دانہ پھول جائے گا اور وہ نمی جو ہے وہ اگنے والے پودے کے لیے زیادہ دیر تک کام آتی رہے گی اور پودا آپ سے جلدی پانی نہیں مانگے۔ اور ایک پانی پہ بھی ہم نے اس کو پکا لیا، گوار کو بھی، اور یہ جو آپ کی مونگ کی دال ہے اور وہ تیسری فصل کا نام تھا اس کا، تو ان سب کو ہم نے ایک آپس بھی پکا لیا اس کی ہیلپ سے MOP ساتھ ڈرل کر کے۔ تو اگر ان فصلوں پہ کسی کیڑے کا چانس ہو یا فنگس کا ڈر ہو تو یہی فارمولا ڈرم والا، اس میں 2 لیٹر دوائی ڈرم سے نکالو، 2 کلو یوریا ملاؤ اور 2 کلو MOP کھاد ملاؤ، 100 لیٹر پانی میں ملا کے صبح یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی اسپرے آپ نے کرنی ہے کیمیکل کی، صبح کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کیمیکلز کو جذب کرنے کے لیے پتے کو نمی چاہیے۔ اگر نمی ہوگی تو وہ جلدی سے پتے کے اندر جذب ہو جائے گا، پودے کو ڈیمیج نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اگر نمی نہ ہوئی، مثال کے طور کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ شام کو اسپرے، میں کہا شام کو تو سارے پودے کی جسم سے پانی خشک ہوا ہوتے ہیں اور ہوا میں بھی نمی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی آپ اس کو مسٹ بنا کے اسپرے کرو گے تو جتنا پانی آپ نے اسپرے میں استعمال کیا وہ پودے پہ پہنچنے سے پہلے ہی بخارات بن کے اٹھ جائے گا اور اکیلا کیمیکل رہ جائے گا اور وہ پودے کو برن کر دے گا، جلا دے گا۔ تو اس لیے بہترین جو فارمولہ ہے اسپرے کا، وہ صبح جب تک ٹیمپریچر لو ہو اور ہوا میں نمی کا تناسب بہتر ہو تو رزلٹ بہترین آئے ہیں اور آئیں گے اور آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ خاص احتیاط ہے۔ کچھ ماہرین، بلکہ اکثر ماہرین کی رائے ہے کہ صبح چونکہ کچھ دنوں میں تو شبنم بھی ہوتی ہے تو اسپرے اوپر کریں گے تو پانی ایڈ ہوگا، وہ ساری اسپرے پودے سے نیچے گر جائے گی۔ میری جان ایسے نہیں ہے، پودا جو ہے اس میں ایک مقناطیسیت طاقت رکھی ہے اللہ نے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہم اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ہی پودے کے پتے پہ، سبز پتے پہ روشنی پڑتے اس میں الیکٹران چل پڑے، بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ بجلی منفی قسم کی ہوتی ہے اور مثبت بجلی کو اٹریکٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ کیمیکل جذب ہوگا۔ جب بھی ہم یہ کیمیکل پانی میں محلول بناتے ہیں تو وہ آئونائز ہو جاتا ہے، آئنز بن جاتے ہیں، تو ان آئنز کی وجہ سے ان پہ بجلی، اور بجلی کی وجہ سے وہ پتا جو ہے ان کو جذب کرے گا، اور اگر پانی نیچے گرے گا تو خالی پانی گرے گا، وہ اسپرے کا جو کیمیکل ہے اسپرے کے اندر وہ نیچے نہیں ہے، اس کو پودا اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے، چمٹا لیتا ہے، ایبزارب کر لیتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو۔
تو اس لیے آپ نے اس بات سے نہیں گھبرانا کہ فضل پہ شبنم ہے، تم جو سپرے کریں گے وہ نیچے گر جائے گی اور ہمارا نقصان ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ اتنا پودا اس کو جلدی جذب کرے گا، اور اگر سپرے کی مقدار زیادہ ہے پودے کی برداشت سے زیادہ تو پھر بھی پودا اس کو ٹارگیٹ کر دے گا اور بہترین نتائج دے گا۔ اور یہ کیمیکل آپ نے فارمولہ جو ہے 2 لیٹر ڈرم والا کیمیکل، 2 کلو اور 2 کلو میگنیشیم 100 لیٹر پانی میں ہر ہفتے اگر پاسبل ہو تو ایک سپرے کرتے جائیں، 4 5 6 7 جتنے آپ کر سکتے ہیں، جتنے آپ کے سورس ہیں۔ تو میں نے یہ حاصل پور چکبارہ فورٹ میں امرود پہ یہ ٹرائل کیا تھا۔ امرود کی عمر تھی غالباً کو 10 ماہ، اور وہ چل بھی نہیں رہا تھا۔ ہم نے اس فارمول کو اڈاپٹ کیا کہ ہفتے میں ایک دفعہ جا کے ہم نے سپرے شروع کرایا، تو 3 سپرے کی بات وہ تھوڑا کانفیڈنٹ ہو گئے۔ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ اٹ واز اپریل، کہ آپ نے اپریل میں گرمی بڑھ جاتی ہے تو آپ نے اس کو 7 بجے کے بعد سپرے نہیں کرنا۔ وہ 3 سپرے جو کر چکے تو کوئی نہیں بڑھنے کو ہوتی کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں، تو انہوں نے سارا دن سپرے جاری رکھی۔ نتیجہ ہوا کہ اس کے سارے پتے جل گئے، پھر چیخیں ماری، پھر میں گیا ان کو سمجھایا تو وہ مانے نہ، لیکن ان کے جو سپرے کرنے والے وہ تھے ڈیلی ویجز پہ، ان میں سے ایک نے بتایا نہیں جی واقعی ہم نے سارا دن سپرے کر دیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا اگر آپ نے اپنے پودے کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو سپرے آپ نے 7 بجے کے بعد نہیں کرنی، 4 سے شروع 7 بجے بند کر دو۔ اس امرود پہ ہم نے 8 سپرے کیے اس کیمیکل کے۔ تو حیرانی والی بات ہے کہ گرمیوں کا پھل جو ہوتا ہے امرود کا، اس کو تو فروٹ فلائی بڑا کر رکھا ہے، چھوڑتی نہیں ہے، اور بلیو می ایک بھی سپرے ہمیں اس کے لیے انسیکٹیسائڈ کا نہیں کیا، اور 1 ماہ پہلے وہ امرود کا پھل تیار ہو گیا، اور اتنا میٹھا پھل امرود کا I have never tasted like that۔ تو ساری منڈی پریشان کہ یہ امرود کہاں لگا، ابھی تو اس کا سیزن ہی نہیں آیا، وہ جی ہمارا ایک ڈاکٹر ہے وہ پاگل صاحب اس نے کر کے دیا ہے۔ تو یہ سارے آپ کر سکتے ہو وقت سے پہلے۔ پھول جو میگنیشیم استعمال کرو گے تو پودے پہ پھول زیادہ آئے گا، میگنیشیم کے ساتھ آپ بوران زیادہ استعمال کرو گے تو پھول سے پھل زیادہ بنے گا، اور اس کے بعد کاپر زنک ڈالو گے تو وہ چھوٹا پھل بوران کی موجودگی میں نہیں گرے گا، اور وہ پھل جلدی اپنا سائز پورا کر لے گا۔ اس میں فروٹ کے اندر جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹ شوگر کو کہتے ہیں، تو وہ کولیکٹ کرنا جو ہے اپنا کاپر کی ذمہ داری ہے۔ کاپر ہم نے پورا دیا ہے، اور کاپر زنک برابر کرو گے تو پھر اس پودے پہ فنگس کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اگر فنگس کا اٹیک نہیں ہوگا تو پھر پھل کا بیج کا وزن بھی زیادہ ہوگا، جلدی تیار بھی ہوگا، اگلی فصل کے اس بیج کو ہم بہترین بیج کے طور پہ استعمال بھی کر سکیں یہ، اور اس پھل کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ حیران کن ہوگا، آپ نے کبھی پہلے ایسے ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہوگا۔ تو مزید کوئی رہنمائی چاہیں تو ہمارے ساتھ براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں، 0303 769 پھر 7691 769 یا 0333 62 466، ان 2 نمبروں پہ آپ نے رابطہ کرنا، لیکن نماز کے اوقات میں آپ نے اوائڈ کرنا۔ میں تھوڑا سا نماز کے بعد لمبے نفل پڑھتا ہوں، تو اس لیے پھر مجھے ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے، کامیابیاں دے، نیکی کی لمبی عمر سنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔